बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ डॉक्टर नासिर करीम वंस अगेन आपके पेश खिदमत। हमारे चैनल DNK ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर शेयर करें। एवरी सिंगल डे इज़ अ न्यू डे। और जितनी तेज़ी से इस वक्त ग्लोबली हालात बदल रहे हैं उसको बाज़ औक़ात इंफॉर्मेशन को कैचअप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको प्रोसेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरी टीम और मैं सोच रहे थे कि कल एक बड़ा डिटेल ब्लॉग बनाएंगे ईरान के हवाले से और इसराइल के हवाले से जो इस वक्त आजकल हो रहा है। देन somehow we were not able to manage, so और आज जो हम व्लॉग बना रहे हैं तो कल के व्लॉग के लिए जो हमारे पास डाटा था और जो आज इंफॉर्मेशन हम आपसे शेयर करें, ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। देयर इज़ अ सीज़ फायर बिटवीन इसराइल एंड ईरान। लास्ट नाइट ईरान ने जो है रॉकेट्स के साथ अटैक किया दोहा पे, कतर पे, और बहरीन ने, UAE ने, कतर ने अपनी जो फ़्लाइट्स थी उनको महदूद कर लिया था, कैंसिल कर लिया था, और इसराइल पे भी हमला हुआ। और ये सारी डेवलपमेंट टू बी लेट्स सी एज़ ऑफ टुडे जो है अभी तक का जो अपडेट है वो ये है कि दोनों के दरमियान में सीज़ फायर हुआ है। अब देखें हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं। मे बी टुडे, मे बी टुमारो, मे बी आफ्टर अ मंथ, 6 months, a year, 2 years, maybe after a decade, जो टाइम फ्रेम है वो अब मूव कर रहा है टूवर्ड्स दी अल्टीमेट कन्फ्लिक्ट, वर्ल्ड वॉर 3 बिटवीन मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स। और ये जो वर्ल्ड वॉर 3 है उसका कोई भी रीज़न बने आग में चिंगारी लगाने के बराबर है। चाहे वो इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से हम ओवर वाटर बात करते हैं, पानी के हवाले से जो उन्होंने पानी को ब्लॉक किया हुआ है, चाहे हम अमेरिका और चाइना के दरमियान में ट्रेड वॉर के हवाले से या वर्ल्ड ओवर इकोनॉमिक डोमिनेंस के हवाले से बात करते हैं, चाहे हम यूरोप और रशिया के कन्फ्लिक्ट के हवाले से कि यूक्रेन तक जो है ना यूरोप नेटो को एक्सटेंड करना चाहता है, विच इज़ ऑलमोस्ट एट दी बॉर्डर ऑफ इट इज़ रादर एट द बॉर्डर ऑफ USSR। या फिर हम बात करते हैं यहाँ पे इजराइल के हवाले से, ईरान के हवाले से, हमास के हवाले से, हिजबुल्लाह के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से। ये जो सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं अल्टीमेटली थिंग्स आर मूविंग टुवर्ड्स एस्केलेशन, और शायद एपिसोड्स की शक्ल में हमें नज़र आए, एक मुख्तलिफ इंस्टॉलमेंट्स की शक्ल में हमें नज़र आए, बट ये चीज़ें होनी हैं। अब देखें इस वक्त बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, मेरा और आपका क्या रोल बनता है। मैं थोड़ा सा इस हवाले से बात करना चाहूँगा। बहुत सी सही हदीस से साबित है एक वक्त ऐसा आएगा कि जब ग़ज़वा हिंद होगी, और मैं बारहा कई अपने व्लॉग्स में इसका जिक्र कर चुका हूँ। हालात उस तरफ जा रहे हैं और 80 झंडे जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ इकट्ठे होंगे। अब 80 फ्लैग्स मीन्स 80 कंट्रीज़, ठीक है। तो उस सूरत में एंड ये जो ग़ज़वा हिंद है तो उसका बेसिकली जो ग्राउंड है वो आपका पाकिस्तान और इंडिया है। वेदर वी एट द मोमेंट एक्सेप्ट इट और नॉट, बट ये चीज़ें होंगी क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात, आज तक जितनी भी बातें कही हैं तो उसमें कोई दो राय नहीं, हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारी जान भी उनके ऊपर कुर्बान, हमारे बीवी बच्चे, माल औलाद, सब कुछ दुनिया आखिरत रसूलुल्लाह हबीबुल्लाह पे कुर्बान। तो ये चीज़ होनी है। तो मेरा और आपका क्या काम बनता है, क्या रोल बनता है। देखिए सबसे पहले अपने ईमान को मुकम्मल करें। हम आज ज़मीन के ऊपर, कल ज़मीन के नीचे, यू नेवर नो, ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ नोवेयर अ रॉकेट कम्स एंड वी मे नॉट एग्जिस्ट एनी मोर एट ऑल। सबसे पहले अपने ईमान की तकमील करें, अपने ईमान की तजदीद करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, उसका मफ़हूम मैं आपको बताता हूँ कि एक शख्स सुबह घर से निकलेगा तो मुसलमान होगा, मफ़हूम है, और जब घर में दाखिल होगा तो गैर मुस्लिम होगा। तो ऐसे मामलात हमारी ज़िंदगी में आ रहे हैं कि हमें कुछ पता नहीं चलता कि वाकई हम ईमान के दायरे में है या नहीं। तो सबसे पहला जो आप लोगों ने कोशिश करनी है अपने बच्चों के हवाले से, अपने हवाले से अपने ईमान को मुकम्मल करें। दूसरी बात, तैयारी करें, हकीकत को फेस करें। और जब मैं तैयारी की बात करता हूँ तो जहाद की बात कर रहा हूँ, और जहाद का मतलब ये नहीं कि आप फ़ौरन तलवार उठाएं और निकल पड़ें, लोगों का सर जो है तन से जुदा कर दें। मुख्तलिफ़ किस्में हैं जहाद की। माल के ज़रिए आप कर सकते हैं, ज़बान के ज़रिए आप जहाद कर सकते हैं, आप अपने इल्म के ज़रिए जहाद कर सकते हैं, आप अपने फ़िज़िकल जहाद कर सकते हैं, आप जंग पे बाकायदा। जो सबसे अफजल जहाद है वो ये कि अल्लाह के रास्ते में आप अपनी आप जान कुर्बान कर दें। अफजल जहाद जो है वो ये। तो जहाद की तैयारी करें, कम से कम
غلط کو غلط کہنا سیکھیں اور صحیح کو صحیح کہنا سیکھیں، کہ جب آپ کی رب سے ملاقات ہو، اللہ سے ملاقات ہو، تو آپ یہ تو کہہ سکیں کہ مرنے سے پہلے جو ہے میں نے صحیح کو صحیح کہا اور غلط کو میں نے غلط کہا۔ اب ہمارے یہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ٹرمپ صاحب کو جو ہے نا آپ نوبل انعام دیں۔ ہاؤ ڈیئر، I'm afraid like مجھے تو لیول آف انسینٹی اور لیول آف جو ایک سوچ کا معیار ہے پاکستان کے کرتا دھرتا جو اس وقت ہیں یہاں پہ، آپ کچھ بھی کہہ دیں ان کو، کوئی بھی نام آپ ان کا لے لیں، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نوبل کا انعام کیسے دے سکتے ہیں آپ ان کو، آپ ریکمینڈ کیسے کر سکتے ہیں کہ جو ہے نا آپ ان کو جو ہے، اور اسی رات پہ پھر جو ہے وہ وہاں پہ اسرائیل میاں جو ان کا بچہ ہے وہ حملہ کر دیتا ہے ایران کے اوپر، ان کی جو ٹاپ پلیئر ہے اس کو سب کو شہید کر دیتا ہے۔ تو دیکھیں، غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا سیکھیں، یہ ایمان کا سب سے افضل ترین درجہ ہے۔ ہاتھ سے روکیں، نہیں روک سکتے زبان سے کہیں، نہیں کر سکتے کم سے کم دل میں برا ضرور سمجھیں، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ اپنے بچوں کو پریپیئر کریں، بیکاز میری اور آپ کی جنریشن نے یا انہوں نے الٹیمیٹلی یہ وقت دیکھنا ہے کہ there will be a great war to such an extent کہ اگر کسی شخص کے 1000 بیٹے ہیں تو اس میں سے 999 وہ شہید ہو جائیں گے، اور ایک بیٹا شاید اس کا جو ہے، ایک ایسی وار آنے والی ہے۔ تو آپ پریپریشن کریں، اپنے بچوں کو ذہنی طور پہ تیار کریں، ان کو دجال کے حوالے سے جو کہ ایک فتنہ ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سے 1400-1500 سال پہلے بتا دیا تھا، اس کے حوالے سے ان کو پریپیئر کریں کہ ایک ہاتھ میں اس کی جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی۔ تو جس ہاتھ میں دوزخ ہوگی وہ بیسیکلی مسلمان کے لیے جنت ہے، اور جس ہاتھ میں جنت ہوگی وہ بیسیکلی مسلمان کے لیے دوزخ ہے۔ سورہ کہف کے حوالے سے، سورہ واقعہ کے حوالے سے، اسپیشلی بچیوں کو یہ تمام معاملات، اور سب سے بڑی بات رزق حلال بہت ضروری ہے۔ آپ کے اگر پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے تو یہ میں نے اب تک جتنی بھی باتیں کی ہیں اس کو آپ تمام کو ملٹیپلائی بائی 0 کر دیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کے اندر ایک ریئلائزیشن پیدا ہو۔ سیکنڈلی آئی ووڈ اسٹرانگلی ریکمینڈ، کیونکہ آج سیز فائر آپ کا ہو گیا، ایون یسٹرڈے وی ور پلاننگ کہ ہم آپ کو کچھ ریکمنڈیشنز دیں گے کہ آپ لوگوں نے اگلے 6 مہینوں کے لیے اپنا کچھ اسٹاک پائل کرنا ہے، فوڈ کے حوالے سے، میڈیسنس کے حوالے سے، رہائش کے، اب ہم آپ کو وہ ریکمینڈ نہیں کر سکتے، بٹ اسٹل آئی ووڈ اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ ایٹ لیسٹ 6 منتھس کی جو آپ فوڈ ہے اس کے حوالے سے فائنینشیل پلاننگ کر لیں، اس کے سپلائز کے حوالے سے آپ پلاننگ کر لیں، میڈیسنس کے حوالے سے آپ پلاننگ کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہ تمام چیزوں کو آپ باقاعدہ طور پر پلان کر لیں، اور کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کو انڈر گراؤنڈ کہیں پہ موقع ملتا ہے تو جگہ ڈیولپ کریں اپنے لیے، آپ کے اپنے گھر کے اندر کوئی بیسمنٹ ہو یا گھر سے باہر آپ ارینج کر سکتے ہیں، کسی اور شہر میں کر سکتے ہیں، سپلائز آپ کے پاس ہونی چاہیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور ایک اور بات جو شاید کسی بلاگر کو یا کہیں پہ بھی آپ کو کوئی کہنے والا نہ کہے، کہ لوگوں کو معاف کر دیں۔ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ کا دل دکھایا، فائنینشیل تکلیف دی، آپ کو، آپ کی ریپیوٹ کو ڈیمیج کیا، آپ کو اور کسی قسم کا نقصان پہنچایا جانے انجانے میں، ان کو معاف کر دیں۔ کبھی نہ کبھی ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ یو نیور نو پہلے کس کا نمبر آتا ہے، تو لوگوں کو معاف کر دیں اور لوگوں سے معافی مانگیں، یہ بہت ضروری ہے، بیکاز اللہ اپنا معاملہ تو کلیئر کر دے گا، مگر اگر کسی کے حق میں آپ سے کوتاہی ہوئی ہے جانے انجانے میں، جان بوجھ کر نہ صحیح، جانے انجانے میں، تو وہ کوتاہی شاید جو ہے اس کا حساب کتاب میرے اور آپ کے ساتھ روز قیامت ہوگا، تو لوگوں سے معافی مانگ لیں۔ ایگو کا جو مسئلہ ہے خدا را اس کو ختم کریں۔ ٹرمپ کی ایگو دیکھیں، اسرائیل کی ایگو دیکھیں، ایران کی ایگو کو میں ایگو نہیں کہوں گا، they were standing on a right track، وہ صحیح جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے۔ پاکستان کے اندر پچھلے 2-3 سال سے جو حالات چل رہے ہیں، مشکل سے بمشکل 3-4 لوگوں کی جو ایگو ہے، پہلے آپ جھکو، پہلے آپ جھکو، پہلے آپ معافی مانگے، نہیں میں معافی نہیں مانگتا، نہیں آپ معافی مانگے، نہیں پھر یہ مطلب what is going on؟ ختم کریں اس چیز کو، اور جس کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہے اس کو معاف کریں، اس کو چھوڑیں، جانے دیں ان کو آپ۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک انسان یا کچھ لوگوں کی ایگو کی وجہ سے، جو کہ اس وقت ٹاپ پلیئر ہے، چاہے وہ ہم گلوبل پرسپیکٹیو میں بات کرتے ہیں، چاہے وہ ہم ملکی سالمیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ڈیمیج ہو رہا ہے اس وقت، پورا ملک ڈیمیج ہو رہا ہے ہمارا۔ تو دیکھیں، جو اس وقت صاحب اقتدار ہیں، جو صاحب اختیار ہیں، جن کے پاس اس وقت طاقت ہے، چاہے وہ گلوبل پرسپیکٹیو میں، چاہے وہ ملکی لیول پہ ہے، ہم سب نے فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔
تو وہ کہتے ہیں نا پاور کرپٹس ایبسولوٹ، پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. تو یہ جو ایبسولوٹ نانسنس ہے پاور کی، جب آپ کو بالکل ہی کرپٹ کر دیتی ہے، آپ کے دماغ کو معوف کر دیتی ہے، یہ شیطان کا سب سے بڑا وار ہے. آپ کے کان میں آ کے وسوسہ ڈالتا ہے، آپ کو بہت بڑا بنا کے پیش کرتا ہے اپنے سامنے کہ بھائی تم بہت بڑی شاہکار چیز ہو، اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی کریشن ہو جو کہ ایک ہسٹری کریٹ کر رہا ہے. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم سے پہلے کتنے لوگ تھے جنہوں نے ہسٹری کریٹ کرنے کی کوشش کی، آخر میں خود تاریخ کا حصہ بن گئے. تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ماں سوائے اس کے کہ جو ہمارا ایک اسپیسیفک رول ہے، ایک محدود لائف ہے، اس کے اندر اپنے اسپیسیفک رول کو پلے کرنے کی کوشش کریں. پریز از آل ٹو اللہ، آلمائٹی اللہ. پریز از آل ٹو پروفٹ پیس بی اپون ہم. تمام اولیاء کرام کو، تمام لوگوں کو ان چیزوں کو محسوس کریں، اپنی اولاد کو محسوس کریں، اپنے بچوں کے لمس کو محسوس کریں، اپنے والدین کے لمس کو محسوس کریں، ان کے ساتھ وقت گزاریں. اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں موقع دے تو ضرور اس آخری جنگ کا حصہ بنیں، کیونکہ میں اور آپ اس خوش قسمت امت میں سے ہیں جس کے لیے پوری کائنات، پوری دنیا بنائی گئی، جس کے لیے نبی آخر الزماں کو جو ہے اتارا گیا. ہمارے لیے جو ہے اس کو ایک نبی کی شکل میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا. تو بات ہم کر رہے تھے ایران کے حوالے سے. سیز فائر ہو چکا ہے، پھر بھی آپ اپنی تیاری جاری رکھیں اور اپڈیٹڈ انفارمیشن لیتے رہیں. اپنے بچوں کو، اپنے فیملی کو وقت دیں، اپنی صحت کو وقت دیں، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہیں، اور جن کے حق میں آپ سے کوتاہیاں ہوئی ان سے آپ معافی مانگیں، اور جنہوں نے آپ کے حق میں کوتاہیاں کی ہیں تو ان کو آپ معاف کریں. اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھیں. پاکستان زندہ باد.